MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नश-शम्स वल क़मर ला यख़्सिफ़ानि लिमौति अहदिन वला लिहयातिही वलाकिन्नहुमा आयतानि मिन आयातिल्लाह फ़इज़ा रअयतुमूहा फ़सल्लू औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे MT मीडिया के ज़िम्मेदार जनाब मौलवी मतीउल्लाह साहब ने ये दरख्वास्त की कि आइंदा कल यानी 21 जून को सूरज में ग्रहण लगने वाला है। इस ताल्लुक़ से कुछ बातें आप बता दीजिए। सूरज ग्रहण के ताल्लुक़ से इस्लाम के आने से कबल जो नज़रियात थे वो एक तरह के बातिल और बेअसल नज़रिए लोगों के दरमियान राइज थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सूरज में ग्रहण लगा तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरज ग्रहण के ताल्लुक़ से इस्लामी और शरई हिदायत लोगों के सामने पेश किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सूरज में ग्रहण लगा, इत्तेफाक से उसी मौके पर उसी दिन आपके साहबज़ादे मोहतरम हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई थी। तो लोगों ने ये सोचा कि शायद आपकी वफ़ात की वजह से सूरज में ग्रहण लगा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो आपने सख्ती से रद्द फरमाया और इनकार फरमाया और कहा कि नहीं, सूरज और चाँद में जो ग्रहण लगता है उसका ताल्लुक़ ज़िंदगी और मौत से कुछ भी नहीं है। किसी के मरने जीने से इसका ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये दो निशानियां हैं, अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। और फिर फरमाया कि जब तुम इन निशानियों में से किसी निशानी को देखो तो फसल्लू, नमाज अदा करो। तो इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज खुसूफ अदा फरमाया है, नमाज पढ़ी है। इस नमाज के ताल्लुक़ से ये इख्तिलाफ ज़रूर है कि इसको बाजमात पढ़ी जाए या इनफरादी पढ़ी जाए, इसमें क़िराअत सिर्री हो या जहरी हो। इसमें भी इख्तिलाफ है कि इसमें रुकू एक है या दो है। अलगर्ज़ इन इख्तिलाफ से हट कर अहनाफ का मसला इस सिलसिले में ये है कि इस मौके से अगर सूरज ग्रहण के वक्त नमाज पढ़ी जाए तो जमात के साथ पढ़ना बेहतर है और सिर्री नमाज पढ़ी जाए और साथ ही साथ आम नमाज़ों की तरह भी ये नमाज पढ़ी जाए, यानी रुकू वगैरह में तादाद का कोई ख़याल नहीं किया गया है इस इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। तो आम नमाज जिस तरह पढ़ते हैं 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए। और हाँ, इतना ज़रूर हो कि ये नमाज और नमाज़ों से लंबी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज पढ़ी थी तो उस मौके पर इतनी लंबी नमाज थी कि कहा जाता है कि इतने दरमियान में सूरज में ग्रहण लगने का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका था जब तक नमाज मुकम्मल होती। तो इस मौके पे इस्लामी रहनुमाई तो यही है, शरई रहनुमाई तो यही है कि नमाज पढ़ी जाए और अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, तौबा व इस्तिग़फ़ार किया जाए।
اس موقع پر کثرت سے اللہ کی طرف رجوع ہوا جائے۔ جہاں تک سائنس کا تعلق ہے تو سائنس کے مطابق سورج میں گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند گردش کرتا ہوا زمین اور سورج کے بیچ میں آ جائے تو سورج میں گرہن لگتا ہے۔ اس کو سائنس کی اصطلاح میں، سائنس کے ٹرم میں کہا جاتا ہے سولر اکلپس۔ یہ سولر اکلپس کئی طرح کے ہوتے ہیں، یعنی سورج گرہن جو ہے کئی قسم کا سورج گرہن ہے۔ ایک مکمل سورج گرہن جس کو کمپلیٹ سولر اکلپس کہا جاتا ہے، ایک ہے ہلکی سورج گرہن جس کو اینولر سولر اکلپس کہا جاتا ہے، ایک ہے مخلوط سورج گرہن جس کو ہائیبرڈ سولر اکلپس کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے جزوی سورج گرہن جس کو کمپوننٹ سولر اکلپس کہا جاتا ہے۔ یہ سب کی تفصیلات اس وقت بتانے کا موقع نہیں ہے، سب کی تفصیل ہے، سب کے الگ الگ تعریف ہے، لیکن اتنا جان لیں کہ مکمل سورج گرہن جو ہوتا ہے، کمپلیٹ سولر اکلپس 370 سال کے بعد ایک بار وجود میں آتا ہے، ایک بار سورج میں گرہن لگتا ہے کمپلیٹ۔ یہ سائنس کا ماننا ہے، سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ 370 سال کے بعد کمپلیٹ سورج گرہن ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جب کمپلیٹ سورج گرہن ہو تو وہ زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 7 منٹ 19 سیکنڈ بتایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد ہلکی سورج گرہن ہے یا مخلوط اور جزوی سورج گرہن ہے تو یہ کئی بار سال میں دکھ سکتا ہے، لیکن مکمل سورج گرہن ہمیشہ نہیں ہوتا ہے اور پھر ہر خطے میں بھی نہیں دکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے سائنسداں جہاں پہ سورج میں گرہن لگتا ہے اس علاقے کا دورہ کرتے ہیں، باقاعدہ اس کی تحقیق اور تفتیش کے لیے ان علاقوں کا دورہ کرتے ہیں، وہاں جا کر سورج کے گرہن کا انتظار کرتے ہیں، جب پھر گرہن لگتا ہے تو اس کی پھر تحقیق و تفتیش کرتے ہیں۔ یہ سائنسدانوں کا اپنا ایک روٹین ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے تعلق سے بہت سارے غلط اور باطل خیالات بھی لوگوں کے درمیان میں رائج ہیں۔ جیسے سورج گرہن کے تعلق سے یہ ایک خیال لوگوں کے درمیان میں ہے کہ جس وقت گرہن لگے سورج کی طرف دیکھنے سے آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی حاملہ عورت اس موقع پر اگر سورج کی طرف دیکھ لے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت سورج میں گرہن لگا ہو کوئی سبزی وبزی کاٹے نہیں، عورت اگر کاٹ دی تو اس کے بچے نک کٹے، کن کٹے، ہونٹ کٹے پیدا ہوں گے۔ یہ انتہائی بے اصل اور بے بنیاد خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر سائنسداں یہ کہتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ سورج کی طرف دیکھنا اس موقع پر روشنی میں فرق پڑ سکتا ہے تو ان کی باتوں پر احتیاط کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہیں گے ہوگا، نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ باقی اگر کچھ احتیاط کرنے کے لیے سائنسداں حضرات کہتے ہیں تو اسباب کے درجے میں احتیاط کے طور پر احتیاط تو کیا جا سکتا ہے، یعنی سورج کی طرف دیکھنے وغیرہ کا
سے احتیاط کیا جا سکتا ہے، اس موقع پر گھر پہ اندر رہا جا سکتا ہے، نماز وغیرہ میں مشغول رہ کر اپنے وقت کو گزارا جا سکتا ہے، لیکن جو ایمان اور عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس موقع پر ہم اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع ہوں، توبہ اور استغفار کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس لگنے والے گرہن کو پوری دنیا کے لیے خیر کا باعث بنائے، اس کے جو بھی باطل اور اس کے منفی اثرات ہیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔